الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أو كما قال تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم اور معزز سامعین اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے. مفسرین نے اس کی بہت ہی زیادہ تفصیل بیان کی. یہ ایسی آیت شریفہ ہے، اگر اس کی تفسیر کرتے چلے جائیں تو 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ پورے دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا موضوع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا ذکر فرمایا ہے، اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. اور اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر فرمایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی جگہ بیان فرمایا کہ اپنی عبادت کا ذکر فرما کر فوراً والدین کا نام لیا اور والدین کا ذکر فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کہ صرف اللہ ہی تنہا ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے گا. اور فوراً ماں باپ کا ذکر فرمایا، والدین کا ذکر فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ میں ذکر کر کے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ والدین کا مقام بہت ہی بلند ہے، والدین کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، والدین کا درجہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اپنے ذکر کے ساتھ میں والدین کے ذکر کو ملا کر بیان فرمایا. محترم دوستو، والدین کا کیا مرتبہ ہے، والدین کا کیا رتبہ ہے، اس کی احادیث شریفہ کے اندر بہت تفصیلات آئی ہوئی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی کے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، تب بھی اس کو یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہارے والدین ہیں. ہاں، اگر وہ کفر شرک کی طرف بلائیں، تم کو گناہ کرنے کی طرف دعوت دیں، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ان کی بات مانی جائے گی، ان کے ساتھ ٹھنڈا پیشانی سے پیش آیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اپنے ذکر کے ساتھ میں کہ انشکرنی بلی والدین، کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے
اور والدین تمہارے پیدا ہونے کا ذریعہ ہیں، تمہارے پیدا ہونے کا وسیلہ ہے۔ پیدا تو میں نے تم کو کیا ہے، لیکن تمہارا یہ وجود دنیا کے اندر باقی ہے یہ والدین کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں اور مختلف جگہوں پر اپنے ذکر کے ساتھ میں والدین کا ذکر فرمایا اور فرما دیا اور سمجھا دیا کہ دیکھو والدین کا مرتبہ بہت ہی اونچا ہے، والدین کا مرتبہ بہت ہی بڑا ہے، اسی لیے میں اپنے ذکر کے ساتھ میں والدین کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے، آپ ہمیں بتا دیں تو اس پر ہم عمل کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مستحب وقت میں نماز پڑھنا، جب وقت آئے نماز کا تو وقت نکلنے سے پہلے پہلے نماز ادا کر لو، مستحب وقت کے اندر نماز ادا کر لو، اس کو قضا نہ کرو، اس کو ٹالو نہ اگلے وقت کے لیے۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے، تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یعنی نماز پڑھنا تو اللہ کا حق ہے، نماز ادا کرنا تو یہ اللہ کا حق ہے، یہ نماز اللہ کا حق ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے حق کے فوراً بعد نبی صلی اللہ کے حق کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کا ذکر فرمایا کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرما دیجیے اور ایک جامع نصیحت فرمائیے جس پر عمل کر کے میں کامیاب ہو جاؤں۔ والدین کے بارے میں تو فرمایا کہ والدان کا جنت کا اولاد کا، یہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور یہ ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ یعنی اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، ان کے ساتھ بندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ گے، تو یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت بن جائے گے۔ اور اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے، ان کو پریشان کرو گے، ان کو وقت نہیں دو گے، ان کا ادب نہیں کرو گے، تو یہی والدین جہنم میں تم کو لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تمہارے والدین کا جنت کا اولاد کا، یہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو خدمت کر کے یا تم جہنم میں جانا چاہتے ہو کہ ناراض کر کے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ والدین کی رضامندی ہی اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اگر والدین خوش ہیں، اگر والدین تم سے راضی ہے تو یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تم سے، تم نے والدین کا دل دکھایا ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا۔ ایک حدیث شریف آیا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر اپنے کھوئے ہوئے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ تو حدیث شریف تھی۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو خوش کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین، یہ دعا کون کر رہا ہے؟ جبرائیل امین جو سب فرشتوں سے مقرب ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی مقرب ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام لایا کرتے تھے وہ جبرائیل امین اتنے بڑے مرتبے والے، وہ یہ بدعا دے رہے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ اپنے والدین سے پائے اور جنت حاصل کر سکے، اور اس پہ آمین کا قول کہہ رہا ہے امام الانبیاء جو نبیوں کے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آمین، ایسا شخص کو برباد ہو جائے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے، ہماری نوجوان جو نسل ہے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہے
ان کے ساتھ سے کس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہ ان کو والدین نہیں سمجھتی ہے، ان کے اگر کوئی بات کہتے ہیں تو ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ والدین کا درجہ ہے کہ اگر والدین کچھ کہتے ہیں تو ہم کو برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ ماں باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب حقیقی ہے اور والدین ہمارے رب مجازی ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا ہونے کا ذریعہ ہمارے اس دنیا کے اندر وجود کا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، یہ ساری باتیں بہت مشہور ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ مشہور باتیں ہیں، لیکن عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور جب کسی صحابی کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں، وہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہو، ہم اس کو سن کر اپنے زندگی کو اسے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ وہ تو صحابی تھے، اور صحابی کا رتبہ اور صحابی کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ کوئی ولی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی قطب اور کوئی ابدال صحابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا بھی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا تابعی ہو یا تبع تابعی ہو، ابدال ہو، ایک ادنا سے صحابی کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد اور انبیاء اکرام کی جماعت کے بعد اگر کوئی جماعت ہے، اگر کوئی نسل ہے مقدر جو اس دھرتی کے اوپر ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت۔ تو واقعہ یہ تھا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ان کے انتقال کا وقت ہوا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو تلقین کی جا رہی ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی زبان سے نہیں نکل رہا۔ صحابی تلقین کس کو کہتے ہیں؟ تلقین کہتے ہیں کہ اگر کسی کے انتقال کا وقت ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا، اسے کہنا نہیں کہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس پڑھنا سے بلند آواز میں اس کو تلقین کہتے ہیں۔ تو ان کی زبان سے کلمہ طیبہ نہیں جاری ہو رہا ہے، اور اتنے مشہور صحابی ہیں، صحابہ حیران ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حالت دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور یہ سارا واقعہ بتاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے ہیں کہ ان کے والدین زندہ، تو وہ کہتے ہیں کہ والدین تو نہیں زندہ، بلکہ والدہ زندہ ہے جو بہت ہی بوڑھی ہو چکی۔ فرمایا کہ اگر وہ یہاں تک آ سکے تو ان کو بھلا نہ ہو، ورنہ میں تو نہیں جاتا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس گئے، والدہ کو جب بتایا تو والدہ نے کہا کہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے جاتی۔ چنانچہ بہت بوڑھی تھی، کسی سہارے سے وہ آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علقمہ تو بہت نیک تھے، بہت زیادہ نمازوں کے پابند ہیں، فرائض کو پڑھتے ہیں، نوافل بہت زیادہ کرتے ہیں، روزے کثرت سے رکھتے ہیں، اور صدقہ خیرات کو تمام اچھی صدقہ خیرات کو بہت ہی کرتے ہیں، بہت ہی نیک، جو ان کے والدہ بیان کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کیا بات، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے اور علقمہ کے تعلقات کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں علقمہ سے ناراض ہوں، میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کیا بات ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ میں علقمہ سے اس لیے ناراض ہوں کہ وہ عبادت گزار جو بہت ہیں، تسبیح تو بہت پڑھتے ہیں، مگر ان کے تعلقات میں مجھ سے خراب اس لیے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے میرے ساتھ، ان کے جو اخلاق ہیں میرے ساتھ وہ اچھے نہیں، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل گیا کیا فرمایا کیا ناراضگی ہے؟ فرمایا کہ وہ جو اپنی بیوی کی بات کو اوپر رکھتے ہیں اور ہماری بات کو نیچا کر دیتے ہیں۔ جب میں کوئی بات کہتی ہوں تو اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں،
اور جب ان کی بیوی کوئی بات کہتی ہے تو وہ ان کے نزدیک سب سے اچھی بات ہوا کرتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے اس لیے ان سے ناراض رہتی۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ان کے نزدیک میرے بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ فرمایا کہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صحابہ کو جمع کرو اور صحابہ سے کہو کہ لکڑیاں اکٹھی کرے اور ان کو جلایا جائے اور امام کو اس میں ڈالا جائے۔ تو بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اللہ کو معاف کر دیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب جنازہ قبرستان گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کے بعد ایک تقریر فرمائی اور فرمایا کہ انصار و مہاجرین کی جماعت، اے مدینے والوں، اے مکے والوں، سنو، جو شخص اپنے والدین کا دل دکھائے گا، جو شخص اپنے والدین کو ناراض کرے گا، وہ چاہے جتنا عبادت گزار ہو، وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھنے والا ہو، چاہے جتنا صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، اگر وہ اپنے والدین کا دل دکھائے گا، اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ یہی حال ہوگا۔ وہ تو صحابی تھے، تو ہماری اور تمہاری ساتھ کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریر کی، اس نے فرمایا کہ اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہاں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہ تو ان کے لیے ہے خدمت کرنا والدین کی، یہ تو ان کے لیے ہے جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کر لیں، ان کی خدمت کر لیں۔ لیکن حدیث شریف میں اس کا بھی حل بتایا گیا ہے جن کے والدین دنیا کے اندر نہیں ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کیا جائے۔ تو فرمایا حدیث شریف کے اندر جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ میرے والدین دنیا میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا جائے؟ تو فرمایا کہ ان کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرتے رہنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہنا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ اور فرمایا کہ اگر والدین نے کسی سے کچھ وعدہ اور معاہدہ کیا تھا یا کسی کو قرض دینا تھا تو اس دنیا کے اندر ان کے قرض کو پورا کرنا، ان کے وعدے کو پورا کرنا، اور جو والدین کے تعلق سے جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان رشتہ داریوں کا احترام کرنا، ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اور فرمایا کہ جو والدین کے ملنے جلنے والے ہوں، والدین کے دوست ہوں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا، یا اور فرمایا کہ ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا، ان کے نام سے کچھ خرچ کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اگر والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر یہ کام کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس لسٹ میں شامل کروا دے جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے، آخر میں یہ اعلان ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسجد کے اندر کام چل رہا ہے اور کچھ کام کر بھی گیا ہے۔ جب کام بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ خرچے بھی بڑے ہوں گے، اس لیے آپ سے موجودانہ گزارش ہے کہ اپنے والدین کے نام، اپنے مرحومین کے نام سے اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ درمیان میں کوئی کام رک نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا